السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فریحہ مرزا کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول زمزمہ کی قسط نمبر 13۔ لیکن اس قسط سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، پلیز چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا۔ اب آتے ہیں ناول کی قسط کی جانب۔ ہمنا، میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ بڑا ٹھوس انداز تھا اس کا، کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری لہجہ۔ اس کے چہرے پر بڑے سرد تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ وہ آج ہر صورت میں اسے باور کروا دینا چاہتا تھا کہ اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں ہے۔ پر میں تو کرتی ہوں نا۔ اس کی سنجیدگی اور سرد لہجے کو خاطر میں لائے بغیر وہ ہمیشہ کی طرح اپنے ازلی نرم لہجے میں بولی تھی۔ جانے کیا بات تھی اس شخص میں ایسی کہ وہ اس کی بے رخی کے آگے بھی موم بن کر پگھل جایا کرتی تھی، اپنی انا قربان کر دیتی تھی، نفرت کا جواب بھی محبت سے دیا کرتی تھی۔ شاید اس لیے کہ اس نے اس شخص سے بے حد محبت کی تھی۔ اس کی تمام تر نظر اندازیوں اور سرد رویے کے باوجود وہ اپنے دل کو اس کے لیے پگھلنے سے روک نہیں سکی تھی۔ یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ پر میں نہیں کرتا، یہ بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ چڑھ کر بولا۔ اس کی سبھی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ ہمنا کی آنکھیں اس کی پیشانی سے ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں پر جا ٹھہری تھیں۔ ڈارک براؤن آنکھیں، کھڑی ناک اور گھنی مونچھوں تلے اس کے لب باہم مضبوطی سے پیوست تھے۔ وہ غصے میں بھی اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ آپ بھی تو نہیں سمجھتے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شکایتی انداز میں بولی۔ دیکھو، میں تم سے بہت بڑا ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولا۔ محبت عمر دیکھ کر نہیں کی جاتی، وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ دیکھو، مجھے غصہ مت دلاؤ، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، انکار کر دو ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ یاد کرو گی۔ اس نے سنگین لہجے میں دھمکی دی تھی۔ نہیں کروں گی انکار۔ اس نے شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں گردن ہلائی۔ تو بھی ٹھیک ہے، انجام کے لیے تیار رہنا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ جب بھی آتا تھا اسے یوں ہی ڈرایا دھمکایا کرتا تھا۔ وہ کبھی بھی اس کی دھمکیوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی۔ وہ کم عمر تھی، نادان تھی۔ کچی عمر کی پہلی محبت انسان کو سب سے بڑی چوٹ دیا کرتی ہے۔ یہ وہ محبت ہوتی ہے جہاں انسان کو اچھا برا نظر نہیں آتا، عقل ساتھ نہیں دیتی، انسان بس دل کی سنتا ہے، اور یہ دل کے اکثر فیصلے راست نہیں آتے۔ تم کچھ کھاؤ گی؟ اس نے گاڑی گیس اسٹیشن پر روکی تھی کچھ دیر کے لیے۔ ایک فون کال کر کے وہ اس کی جانب آیا تھا جو گاڑی میں اسی پوزیشن میں گمسم بیٹھی تھی۔ نہیں، اس نے آہستگی سے نفی میں گردن ہلائی۔ گاڑی میں گیس فل کروا کے وہ پاس بنے اسٹور تک گیا تھا اور کھانے پینے کی چیزیں لا کر کھڑکی کے راستے اس کی گود میں ڈالی تھی اور خود گھوم کر اپنی سیٹ پر آیا تھا۔ ڈونٹ وری مس، بھوکے رہنے سے پرابلم سالو نہیں ہو جاتی، اس لیے کھاؤ، شاباش، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا اور شاپر کھول کر اس میں سے جوس نکالا، پھر اسٹرا کا ریپر اتار کر اس میں ٹھونسا اور اس کی جانب بڑھایا، لیکن پھر اس کے پکڑنے سے پہلے ہی واپس کھینچ لیا۔ وہ جو ہاتھ بڑھا کر پکڑنے لگی تھی، اچانک اس کے ہاتھ پیچھے کرنے پر خفیف سی ہوئی تھی۔ تمہارے پاس ہاتھ ہیں؟ اس نے جتانے والے انداز میں کہا۔ وہ غصے سے سرخ پڑتی اسے دیکھ کر رہ گئی جو نقاب کے نیچے سے جوس پی رہا تھا۔ وہ دانت پر دانت جمائے اسے گھور رہی تھی، جو بظاہر لاپرواہی سے جوس پی رہا تھا مگر اس کی ساری حسیات اس کی طرف تھی۔ کیا نظر لگاؤ گی؟ وہ بڑے شوق انداز میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر رخ موڑ گئی۔ آپ نے نقاب کیوں کیا ہے؟ اس نے اچانک پوچھا۔ اس کے سوال پر وہ چند پل خاموش رہا، پھر ٹھہر ٹھہر کر بولا، ویل، میں بہت ہینڈسم ہوں، نقاب کیا ہوا ہے، پھر بھی تم مجھے اس طرح دیکھ رہی ہو۔ اگر نقاب اتار دیا تو تم مجھے نظر لگا دو گی، اور یہ گلاسز دیکھ رہی ہو، یہ میں نے اس لیے لگائے ہیں تاکہ تم میری آنکھیں نہ دیکھ سکو۔ میری آنکھیں بہت پرکشش ہیں، تم دیکھو گی ان آنکھوں کو تو ڈوب جاؤ گی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے چپس کا ریپر کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور وہ کانوں تک سرخ پڑ چکی تھی۔ اس نے ایک نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے پر ڈالی تھی، پھر زیر لب مسکرایا۔ اتنی بھی کوئی حسین آنکھیں نہیں ہیں آپ کی کہ میں ڈوب ہی جاؤں، وہ تپ کر بولی۔ کون ہے جس نے میں نہیں چکھی؟ کون جھوٹی قسم اٹھاتا ہے؟ میں خانے سے جو بچ نکلتا ہے تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اس نے بڑے گھمبیر لہجے میں شعر پڑھا تھا، پھر داد وصول کرنے والے انداز میں سر کو خم دیا تھا۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اب کھا لو، لمبا سفر ہے، اس نے اس کی نظروں سے جھنجھلا کر کہا جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے رخ موڑ کر بیٹھ گئی تھی اور سنیکس کھانے لگی تھی۔
کھانے کے بعد اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ موٹر وے پر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ ڈرائیو کرنا مشکل ہو گیا تھا، مگر پھر بھی وہ بہت اچھے سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد اسے واپس اسلام آباد چھوڑنا چاہتا تھا۔ ایک بات بتاؤ مس، اس نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل تھاما ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گود میں پڑا چپس کا پیکٹ پکڑا۔ 3-4 چپس منہ میں ڈالے اور کڑچ کڑچ کی آواز کے ساتھ چبایا۔ پھر اس سے مخاطب ہوا تھا۔ جی؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو؟ وہ اس کے سوال پر چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی، جیسے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ سنجیدہ ہے یا مذاق کر رہا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات پوشیدہ تھے، وہ اندازہ نہیں لگا سکی۔ پتہ نہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ مدھم آواز میں بولی۔ کیوں؟ اس نے وجہ پوچھی۔ کیونکہ میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ اور فرض کرو کسی کو تم سے محبت ہو جاتی ہے، جیسے میں، جسٹ فرض کرو کہ مجھے تم سے محبت ہے اور میں ایک بہت برا انسان ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری سنگت میں رہ کر بدل جاؤں گا، سب بری عادتیں ترک کر دیں گے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ بے حد سنجیدگی سے ٹھہر ٹھہر کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا بول رہا تھا اور وہ دم سادھے سن رہی تھی۔ میں ایسی فضول بات کیوں فرض کروں جو ناممکن ہے؟ وہ اپنی ناگواری چھپا نہیں سکی تھی۔ اسے واضح طور پر یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ مائی گڈنس، جسٹ سپوز کرو، تم کیا کرو گی اگر… اس نے سوال دہرایا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولنا شروع کیا۔ میں آپ سے کہوں گی کہ انتظار کریں، اور میں انتظار کروں گی کہ مجھے آپ سے محبت ہو جائے، اور میں جانتی ہوں یہ انتظار لا حاصل رہے گا۔ وہ کچھ پل کے لیے تو خاموش ہو گیا تھا، الفاظ نہیں تھے اس کے پاس۔ سامنے بیٹھی لڑکی اسے لاجواب کر گئی تھی۔ اوہ امپریسو! چند لمحوں بعد اس نے اپنی آواز میں بشاشت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیا تم کسی سے محبت کرو گی؟ اس نے گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سورج اچانک غائب ہو گیا تھا، دھند کی وجہ سے کھڑکی کا شیشہ گیلا ہو چکا تھا۔ محبت دل سے کی جاتی ہے، دماغ سے نہیں۔ دل جو بھی کرتا ہے خود کرتا ہے، بغیر سوچے سمجھے۔ دل کو کوئی اچھا لگ جائے تو اسے روکنا ناممکن ہوتا ہے۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں کسی سے محبت کروں گی؟ نہیں، میں کسی سے محبت نہیں کروں گی یہاں تک کہ میرا دل مجھے دغا دے جائے۔ وہ گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں بول رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں۔ دل تو تمہارا ہے، تمہارے کنٹرول میں ہے، پھر یہ تمہیں دغا کیسے دے سکتا ہے؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ دل ہی تو دغا دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ جو دل ہے نا، اس کی دھڑکن بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ پھر ہم اس دل کو کیسے اپنے اختیار میں کر سکتے ہیں جو خود ہی کسی اور کے نام پر دھڑکنے لگ جائے؟ کیا ہم اپنی دھڑکنوں سے اس شخص کا نام نکال سکتے ہیں جسے دل نے خود چنا ہو؟ وہ اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ اٹس لائک اے میجک، وہ بڑبڑایا، پھر میکان کے انداز میں ایک سرگوشی کی تھی۔ محبت ایک جادو ہے، اور میرا جادو جس دن تم پر چل گیا، اس دن تم کبھی اس شہر سے نکل نہیں پاؤ گی۔ نکل بھی آئی تو تمہیں میرے چہرے کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ میں تمہیں اپنا اسیر بنا لوں گا۔ تم اپنی دھڑکنوں سے کبھی میرا نام نہیں نکال پاؤ گی۔ اس کی آواز مدھم تھی، لیکن اس کے برابر سیٹ پر بیٹھی وہ اس کے منہ سے نکلنے والا حرف حرف سن چکی تھی۔ اس کا وجود منجمد ہو گیا تھا۔ باقی سارا راستہ وہ خاموش رہی۔ اس کا ذہن منتشر ہوتا پتہ نہیں کب گہری نیند میں چلا گیا تھا، اسے احساس نہیں ہوا۔ میر کب تک آئے گی وہ؟ آئمہ نے بے چینی سے پوچھا۔ آنٹی فکر مت کریں، وہ بالکل ٹھیک ہے، ابھی آ جائے گی۔ میر نے انہیں تسلی دی اور رومی کو اشارہ کیا۔ وہ ناشتے کی ٹرے لے کر ان کی طرف بڑھی تھی۔ میر نے ٹرے اس کے ہاتھ سے لے لی تھی اور خود نوالا بنا کر آئمہ کی طرف بڑھا۔ کل رات سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ فیصل صاحب نے بھی زبردستی چند نوالے لیے تھے۔ عمیر قاضیان بھی قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر تھکاوٹ کے واضح آثار نظر آ رہے تھے۔ آپ فکر مت کریں، وہ ابھی آ جائے گی، ناشتہ کریں۔ میر نے دوبارہ تسلی دی تھی۔ آئمہ کو ناشتہ کروانے کے بعد میر باہر چلا آیا تھا جب اس کا فون رنگ ہوا تھا۔ میں آ رہا ہوں۔ وہ عجلت میں فون بند کر کے باہر جانے لگا تھا جب رومی کو دروازے کے پاس کھڑے دیکھ کر رک گیا۔ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ رومی نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، پھر یکدم زمین پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر چھپائے رونے لگ گئی تھی، کسی چھوٹی بچی کی طرح جس سے اس کا من پسند کھلونا چھین لیا گیا ہو۔ رومی، کیا ہوا ہے رومی؟ میر بوکھلا ہی تو گیا تھا اسے یوں روتے دیکھ کر۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس روئی جا رہی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا، دیوار سے ٹیک لگا کر، پھر آہستگی سے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا تھا۔ وہ اس کے کندھے سے لگی رو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا آسمان کو تک رہا تھا۔ کیا زندگی میں ایک ایسا وقت بھی دیکھنا پڑتا ہے جب انسان کے پاس سوائے بے بسی سے فلک کو تکنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہو؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کچھ پل بعد اس نے رومی کی سرگوشی نما آواز سنی تھی۔ وہ اب ہولے ہولے کپکپا رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔
مجھے بھی ڈر لگتا تھا، میر نے فلک کو تکتے ہوئے سوچا تھا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی کہ زندگی میں کب کب اور کس کس موڑ پر اس نے بے بسی سے فلک کو تکتے ہوئے مدد مانگی تھی۔ اسے کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ وہ میری بہترین دوست ہے۔ وہ ایک بار پھر ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ پاپا، پاپا جلدی آئیں، ماما کو کچھ ہو گیا ہے۔ جزین کی چیخیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ میرا اس کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی بھی اس کے سوا میری نہیں سنتا۔ رومی اب اس کے کندھے سے سر ہٹا چکی تھی اور اس کے بالکل ساتھ دیوار سے لگ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بھائیان، ماما نہیں رہیں، پاپا نے ہمیں اتنی دور بھیج دیا ہے، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ماضی کی ایک اور باز گشت اس کے کانوں میں سنائی دی تھی۔ ایک بے آواز آنسو میر کی آنکھ سے نکلا تھا جسے اس نے سختی سے رگڑ ڈالا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا کرب تھا۔ چاہ کر بھی یہ ماضی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ پرانے زخم پھر سے ہرے ہو گئے تھے، مگر اسے اپنے زخم چھپانے آتے تھے۔ وہ شاہ میر تھا۔ اس کا اپنا حوصلہ ٹوٹ رہا ہوتا تھا تب بھی وہ دوسروں کو حوصلہ دیا کرتا تھا۔ رومی، پریشان مت ہو، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہلکا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا، جزین اسے لے کر آ رہا ہے۔ اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اس لیے دیر ہو گئی، میں آتا ہوں۔ میر نے بڑے حوصلے سے یہ چند جملے مکمل کیے تھے، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ چلتے چلتے ایک بار پھر رک گیا تھا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اب بھی دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں میر پر تھیں۔ ایک گہری سانس بھر کر میر اس کی جانب آیا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا کیا تھا۔ آئندہ رونا ہو تو یہ بندہ اور یہ کندھا حاضر ہے، بڑے ہلکے پھلکے انداز میں میر نے کہا تھا۔ وہ روتے ہوئے ہنس پڑی تھی، پھر چھین کر اپنا ہاتھ چھڑوا کر اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ بڑی گہری نیند میں تھی جب کسی نے اس کے منہ پر پانی ڈالا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ شدید سردی میں ٹھنڈے پانی نے اس کے اعصاب چٹخا دیے تھے۔ اس نے بے حد غصے سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کو دیکھا جو لاپرواہی سے پانی کی بوتل اس پر خالی کر کے سیٹی بجا رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ شدید غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ مجھ سے کچھ کہا؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ جل کر بولی۔ اوہ، تو تمہیں مینٹل ایشو ہے؟ وہ افسوس بھرے انداز میں بولا۔ میں سو رہی تھی، وہ چڑ کر بولی۔ اور میں ڈرائیو کر رہا تھا، یہ ناانصافی نہیں ہے؟ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ ہم کب تک اسلام آباد پہنچیں گے اور گاڑی کیوں روک دی آپ نے؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئی بولی۔ مادام، ہم اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اس نے اطلاع دینے والے انداز میں کہا، پھر ریلیکس ہو کر اپنی گردن پیچھے سیٹ پر گرا لی۔ شاید وہ مسلسل ڈرائیونگ سے تھک چکا تھا۔ اتنی جلدی؟ وہ بڑبڑائی۔ مائی گڈنس، یہ جلدی ہے؟ پچھلے کئی گھنٹوں سے میں مسلسل ڈرائیو کر رہا تھا اور تم کہہ رہی ہو جلدی ہے۔ وہ چینخ پڑا تھا۔ آپ مجھے گھر کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ وہ ضد ہو گئی تھی۔ صبر کر جاؤ، سانس لے دو۔ دیکھ نہیں رہی تھک گیا ہوں میں؟ تم تو آرام سے سوتی رہی تھی اور میں ڈرائیو کرتا رہا ہوں۔ کل رات سے مسلسل جاگ رہا ہوں، پہلے تمہاری لوکیشن ٹریس کی، پھر… وہ مزید کچھ بولنے لگا تھا مگر پھر کچھ سوچ کر چپ ہو گیا۔ آپ نے میری لوکیشن ٹریس کی؟ وہ حیرت سے بولی۔ نہیں، جزین نے۔ اس نے سچ بولا۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ تمہارے فیانسی کا دوست ہوں میں، اس نے مجھے بھیجا تھا تمہاری ہیلپ کے لیے، اس نے سنجیدگی سے بتایا۔ اوہ، اس کے لب سکڑے۔ اب میری بات غور سے سنو، تمہیں سامنے کھڑی اسپورٹس کار نظر آ رہی ہے؟ اسے پہچانتی ہو؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے دور کھڑی ایک جدید ماڈل کی اسپورٹس کار کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، پھر اس بات میں گردن ہلائی۔ یہ جزین کی ہی ہے، مگر… وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب تم اس کار میں جا کر بیٹھ جاؤ، ٹھیک 10 منٹ بعد جزین وہاں آئے گا اور تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دے گا۔ تمہارے گھر پر ساری سچویشن وہ سنبھال لے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا، پھر گاڑی کا لاک کھول دیا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے نیچے اتری، پھر جزین کی کار کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ اب بھی وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ کچھ کہنا ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تھینک یو، آپ نے میری بہت مدد کی۔ وہ سر جھکائے ممنونیت سے بولی۔ ناٹ اے بگ ڈیل، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ وہ مجھے ایک بات پوچھنی تھی۔ وہ لب دانتوں میں دبائے ایسے بولی جسے کشمکش میں تھی کہ سوال پوچھنا چاہیے یا نہیں۔ پوچھو، وہ گھڑی پر ٹائم دیکھتا ہوا بولا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس کے سوال پر وہ چونکا تھا، پھر زیر لب مسکرایا۔ احد مرزا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے اپنا نام بتایا۔ وہ سر ہلا کر واپس گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ گاڑی کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ اس کے اندر بیٹھنے کے پورے 10 منٹ بعد جزین گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ بلو جینز کے ساتھ گرین گول گلے والی شرٹ پہنے وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی گرے آنکھوں میں بے خوابی کی وجہ سے سرخی پھیلی ہوئی تھی۔
پتہ نہیں وہ بیمار تھا، شاید اسی لیے اس نے سے اپنے دوست کی مدد لی ہوگی۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب جزین کی آواز نے اسے متوجہ کیا۔ تم گھر میں سب سے یہی کہو گی کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کے سوا کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب جانتا ہوں، اس نے نرمی اور سنجیدگی سے کہا۔ اس نے اسپات میں سر ہلایا تھا۔ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ جزین نے بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں وہاں ہوں؟ کب سے ذہن میں مچلتے سوال کو اس نے زبان دی تھی۔ تم نے مجھے کال کی تھی، تم نے مدد مانگی تھی، وہ یاد کروانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ جزین، میں زمزمہ ہیلپ۔ اسے وہ فون کال یاد آئی تھی، بھلا 4 لفظوں میں وہ کیسے سمجھ گیا کہ وہ مشکل میں ہے۔ مجھے بھائیان سے پتہ چلا تھا کہ تم کالج سے گھر واپس نہیں آئی۔ مجھے تمہاری کال آئی تھی کسی ان نون نمبر سے، میں سمجھ گیا تھا کہ کسی نے تمہیں کڈنیپ کیا ہے۔ میں کمپیوٹرز میں اچھا ہوں، میں نے تمہاری لوکیشن ٹریس کی تھی۔ آہت کو اس لیے بھیجا کہ وہ لاہور میں ہی تھا، میں خود چاہتا تو شاید تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ تمہارے گھر میں سب کو یہی پتہ ہے کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تم بے ہوش ہو گئی تھی اور کسی نے تمہیں ہاسپٹل پہنچایا تھا۔ میں نے تمہارے فون کے ذریعے تمہیں ڈھونڈا اور جب ہم واپس آ رہے تھے تو گاڑی خراب ہو گئی۔ اس نے بڑی تفصیل سے ساری بات بتائی تھی۔ مطلب گھر میں کسی کو کچھ نہیں پتہ کہ میں وہاں؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اسے لاؤبالی سے انسان سمجھتی تھی۔ اس نے کتنی عقل مندی سے سچویشن ہینڈل کی تھی۔ اگر آج وہ نہ ہوتا تو کیا وہ ساری زندگی اس جگہ پر رہتی؟ اس نے جھرجھری لے کر آنکھیں بند کر لیں اور آنکھوں میں امڑتی نمی صاف کی۔ سب ٹھیک ہے زمزمہ، کچھ نہیں ہوا، جسٹ ریلیکس، وہ نرمی سے بولا۔ وہ پہلی بار اس کا درست نام لے رہا تھا اور شاید پہلی بار اس سے اچھے طریقے سے بات کر رہا تھا۔ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، وہ نم آنکھوں کو رگڑتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات پر جزین کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، وہ اسپاٹ چہرہ لیے ایک دم کھردرے لہجے میں بولا۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں اس شخص کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، پل پل انداز بدلتا تھا۔ مجھے ان لوگوں نے آپ کی وجہ سے کڈنیپ کیا تھا، اس نے ایک نیا انکشاف کیا۔ اس کی بات پر جزین نے یکدم گاڑی کو بریک لگائے تھے۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت زدہ ہی تو رہ گیا تھا۔ میں اس بارے میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتی، وہ یکدم منہ موڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ فائن، جزین نے اصرار نہیں کیا تھا اور گاڑی سٹارٹ کرتی تھی۔ اس کا دماغ اس وقت بہت سی سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے دائیں جانب آئمہ اور بائیں جانب فیصل بیٹھے ہوئے تھے۔ صلہ اور حمزہ بھی پاس ہی کھڑے تھے۔ حمیر، غازیان، شامیر اور رومی بھی وہیں موجود تھے۔ وہ واپس آ گئی تھی۔ جزین نے کس طرح سچویشن ہینڈل کی تھی اور میر نے ان سب کو کیا جواز پیش کیا تھا وہ جانتی تھی، مگر کسی نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ سب خوش تھے کہ وہ واپس آ گئی ہے، ان کے لیے کافی تھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ تم نے مجھے بہت رلایا ہے زین، میں ڈر گئی تھی کہ اب تمہیں کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی۔ آئمہ اسے خود سے لپٹائے بیٹھی تھیں۔ اس کے چہرے پر کوئی ایسے تاثرات نہیں تھے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ خوش ہے۔ اماں، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، زندہ ہوں، وہ ہموار لہجے میں بولی۔ اسے اس پیار محبت کی سبقتاً ضرورت نہیں تھی۔ تم زندہ ہو؟ تم زندہ ہو تو ہم زندہ ہیں، ابا نے نحیف آواز میں اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ اس کا دل پگھلنے لگا تھا۔ میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ یکدم اپنا ہاتھ چھڑوا کر کمرے میں چلی گئی تھی اور دروازہ لاک کر لیا تھا۔ اسے ابھی سمجھنے کے لیے وقت چاہیے تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ بے حد بے چین تھی۔ کل کا دن بہت بھیانک تھا، ایک ایسا ایڈونچر جسے وہ بھول کر بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زیم، دروازہ کھولو، میں ہوں رومی۔ رومی کی آواز سن کر اس نے فوراً دروازہ کھول دیا تھا۔ اس کے دروازہ کھولتے ہی رومی اس سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ حواس باختہ ہو کر رہ گئی تھی۔ رومی، کیوں رو رہی ہو؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، چپ کرو، وہ نرمی سے بولی۔ اگر کچھ ہو جاتا تو؟ رومی چیخ پڑی۔ ہوا تو نہیں نا؟ وہ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی خاطر شرارت سے بولی۔ بہت ذلیل ہو یار، ہم سب اتنے پریشان تھے، ساری رات تمہارے لیے ہم نے کانٹوں پر گزاری ہے۔ رومی اسے ملامت کر رہی تھی۔ وہ ہنس پڑی تھی، پھر کچھ یاد آنے پر رومی کو گھیر لیا۔ ویسے میں نے سنا ہے کسی نے نکاح کر لیا ہے، وہ انجان بنتے ہوئے رومی کو چھیڑ رہی تھی۔ اور تو اور دوستوں کو بتایا بھی نہیں، صلہ نے اندر آتے ہوئے ٹکڑا لگایا۔ کوئی تھا جس نے کہا تھا کہ میں اس گھر میں ہی شادی کروں گی جہاں 2 بھائی ہوں، زمزمہ نے شرارت سے کہا۔ اور کسی کو شامیر بھائی پر پہلی نظر میں کرش ہوا تھا۔ صلہ کب چپ رہتی تھی؟ چپ کرو تم دونوں، رومی چیخی، پھر ایک دم ہنس پڑی تھی۔ اب وہ تینوں بیڈ کے پاس کارپٹ پر بیٹھی گردن پیچھے پھینکے ہنس رہی تھی اور رومی کی داستان سن رہی تھی۔ ویسے رومی آپی، کتنا اچھا ہوگا اگر آپ کے بھائی آپ کی بھابھی کو کوڑے والے ڈرم میں پھینک دیں، صلہ نے بڑے جوش سے کہا۔ بے وقوف، وہ پہلے ہی دکھی ہے، تمہیں مذاق لگ رہا ہے؟
वो अफसोस भरे अंदाज में बोली, इट्स ओके यार, भाभी जैसे लोग खुद तो कीचड़ से लिथड़े ही होते हैं मगर चाहते हैं कि उसी कीचड़ के छींटे दूसरों के सफ़ेद लिबास को भी दागदार कर दें। रोमी ने संजीदगी से कहा, रोमी, अगर आपका दामन साफ़ है ना तो आप कीचड़ में गिरकर भी मोती ही रहते हैं। मोती पर कीचड़ लगने से उसकी कदर कीमत कम नहीं हो जाती। आप खुद पाक हैं तो गंदगी में रहकर भी दागदार नहीं हो सकते। और सबसे बढ़कर किसी भी इंसान का दामन दागदार करने की सलाहियत किसी इंसान के बस में नहीं होती। कोई किसी को किसी की नज़रों से नहीं गिरा सकता। सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है। वो बहुत नर्म लहजे में उसे समझा रही थी। वो खुद जानती थी कि वो कीचड़ में गिरने से बची थी। वो गंदगी के ढेर से बाहिफाजत निकल आई थी। उसका किरदार साफ था, फिर उसके दामन पर कोई छींटे कैसे फेंक देता था। तुम ठीक कह रही हो, रोमी ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। वैसे रोमी आपी, आपको शामिर भाई पर पहली बार क्रश कब हुआ था? जब वो पहली बार आपसे हमारे घर में मिले थे या जब उन्होंने आपको प्रपोज़ किया था? सिला की ज़बान में फिर खुजली हुई थी। रोमी ने तकिया खींच कर उसे मारा था। जब उन्होंने कहा था कि हम अपनी बात कर लेते हैं ना। वो किचन वाली मुलाकात याद करके ढिठाई से हंसती हुई बोली थी। उसके चुटकुले पर कमरे में सिला और जमजमा की खिलखिलाहट का भी इजाफा हुआ था। हमजा ने कमरे में झांका तो तीनों पागलों की तरह हंस रही थी। उसे उन तीनों की जहनी हालत पर शुबा हुआ था। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की किस्त? उम्मीद है आपने बहुत एंजॉय की होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे नावल की नई किस्त के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।